اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اپنی کتاب امثال الحدیث سے چند منتخب احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری، خوبصورت اور اہم حدیث پیش کریں گے، اور اس کا تعلق ایمان اور اسلام سے ہے، اور ہماری کتاب کی جو فصل ایمان اور اسلام کے متعلق ہے اسی میں یہ مثال آپ کو ملے گی، اور اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے جس کشتی میں سفر کریں اس میں سوراخ مت کریں۔ اس کا جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کو، مسلمانوں کے معاشرے اور امت کو ایک کشتی کے مسافروں سے تشبیہ دی ہے، اور یہ کہ جب کشتی کے اندر مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پہلی اور سب سے اہم خواہش اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کشتی سلامتی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں حدیث پاک کا متن پیش کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، عبرتیں ہیں اور اسباق ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رواه البخاری فی کتاب الشرکہ باب هل يقرأ في القسمة والاستهام فيه۔ تو یہ حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی حدود کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر حدود رکھی ہیں، ان حدود کو جو لوگ قائم کرتے ہیں، ان کو نافذ کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مثال اور ان لوگوں کی مثال کہ جو وہ ان حدود کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ لاپرواہی کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دو گروپس ہیں، دو طبقے ہیں جن کو حدیث پاک کے اندر جو ہے واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ شریعت کے معاملات کے اندر احتیاط کرنے والے، اس کی رعایت کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے، اور ان کے مقابلے میں دوسرا گروپ کون سا ہے؟ جو شریعت کی حدود کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو
जवामिउल कलम अता फरमाए, जो फसाहत और बलागत अता फरमाई है, और अपनी शफकत की वजह से उम्मत को कैसे दर्स दिया है कि इनकी मिसाल एक कश्ती के मुसाफिरों की तरह है। कि कश्ती के अंदर क्या होते हैं, डेक्स होते हैं, कोई लोग ऊपर होते हैं, कोई नीचे होते हैं, लेकिन कश्ती में सवार होने से पहले बजाय इसके कि लोग तनाज़ा करें कि जी मैं ऊपर के डेक में जाऊंगा, मैं नीचे के डेक में जाऊंगा, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी तरकीब उन्होंने पेश की कि कुरानंदाजी की जाए, और कुरानंदाजी के नतीजे में कुछ लोगों को अपर डेक में जगह मिली, कुछ लोगों को नीचे वाले डेक में मिली। तो इस तरीके से तो तनाज़ा जो हो सकता था वो तनाज़ा तय हो गया। अब जब कश्ती चलने लगती है तो जो नीचे के मुसाफिर हैं उनको पानी लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। जब वो ऊपर आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमारे जो ऊपर के साथी हैं, हमारी जाने की वजह से उनको तकलीफ हो रही है, तो क्यों ना हम नीचे से सुराख कर लें और पानी हम वहां से ले लें। अब ये सूरत हाल जब पेश हुई तो जाहिर है उन्होंने आपस में, जो निचले डेक वाले थे उन्होंने आपस में मशवरा किया होगा, फिर ये राय उन्होंने ऊपर के डेक वालों को पेश की होगी। तो अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अगर जब उन्होंने ये बात कही कि हम सुराख कर लें, ऊपर वाले जो हैं या दूसरे लोग उनको छोड़ दें कि जो उनका इरादा है, जो उनका प्लान है, तो क्या होगा कि वो तबाह हो जाएंगे। यानी किस तरह तबाह हो जाएंगे कि नीचे जो कश्ती का डेक है वहां से समुंदर का पानी कश्ती के अंदर आ जाएगा। जब कश्ती के अंदर आ जाएगा तो समुंदर के अंदर कश्ती डूब जाएगी, अपर डेक वाले भी डूब जाएंगे और नीचे वाले भी डूब जाएंगे, और नतीजा क्या निकलेगा कि वो तमाम के तमाम कश्ती और उसके सवार जो होंगे मुसाफिर वो तबाह हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल से फरमाया कि अगर उन्होंने उनको छोड़ दिया, जिस तरह के उनकी नीयत है, जिस तरह के उनका इरादा है, और बज़ाहिर उनका इरादा अच्छा नजर आ रहा है कि जी हम उनको तकलीफ नहीं दें, लेकिन उस कि उनके इरादे के जो नताइज हैं वो नताइज जो है बहुत ही खौफनाक हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाया अगर उनको उन्होंने छोड़ दिया तो वो तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, वो तबाह हो जाएंगे। और अगर उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा कि वो खुद भी निजात पाएंगे और दूसरों को भी निजात दिलाएंगे। अब ये तो बहुत ही पुरमग़ज़ और ईमान और हिकमत और इस तरह की जो इबरत की जो बातें हैं उसके अंदर इस हदीस पाक में बहुत सारी चीजें बयान की गई हैं, और मुख्तसरन हम उसकी तशरीह थोड़ी सी करते हैं। आप यह देखें कि कश्ती मिसाल है मुसलमान उम्मत की, मुसलमान माशरे की। और दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि इस तरह के अच्छे कामों के अंदर कुरानंदाजी जायज है। अगर कुरानंदाजी के अंदर शरीयत की मुखालफत है, अगर कुरानंदाजी के अंदर किसी के हुकूक की हक तलफी हो रही है, पामाली हो रही है, शरीयत के जो मतलब एक अहकामात हैं इस्लाम के, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उसमें आप कुरानंदाजी नहीं कर सकते हैं। और इसमें हमारे आजकल के मुरज्जा दौर के अंदर बहुत सी कुरानंदाजी हो रही हैं जो खिलाफ शरीयत हैं, और इस वक्त मौका नहीं है कि हम उन तमाम की तफसील में जाएं। लेकिन बहरकैफ एक अच्छी बात उनके अंदर ये हुई कि उन्होंने कुरानंदाजी की, और कुरानंदाजी के नतीजे में कुछ लोगों को ऊपर जगह मिली, कुछ लोगों को नीचे जगह मिली। तो मिसाल बयान की है उम्मत की कि उम्मत के अंदर कुछ लोगों की ये जिम्मेदारी होगी कि उनके पास इल्म होगा, उनके पास हिकमत होगी, उनके पास कंट्रोल होगा सोसाइटी का, यानी वो लोगों को बता सकते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, और उनके पास शरीयत का इल्म होगा। और तमाम के तमाम लोग इसके अंदर बराबर नहीं है। अब ये हर चीज के अंदर मुसावात नहीं हो सकती है, मुसावात हर चीज के अंदर नहीं हो सकती है, लेकिन एक मुआशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आलिम होंगे, और कुछ लोग आएंगे जिनके पास इल्म नहीं होगा। तो जिनके पास इल्म है उनका काम क्या है कि अगर मुआशरे के अंदर कुछ लोग एक खराबी पैदा करते हैं, और ऐसी खराबी पैदा करते हैं कि जिसके नुकसानात पूरी उम्मत को, पूरी मुआशरे को उठाने पड़ेंगे, अगर वो जिनके पास इल्म है, जिनके पास अथॉरिटी है,
اگر وہ ان لوگوں کا راستہ نہیں روکتے ہیں، ان کو منع نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تمام کی تمام سوسائٹی جو ہے وہ نقصان اٹھائے گی۔ اب یہاں دیکھیں آپ، خوبصورتی دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال ہے آپ کے ادب کی، آپ کی فصاحت کی، اور جو بات مثال آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے آج کل کے دور کے لیے بھی ریلیونٹ ہے۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی وہ اپنے صحابہ کرام کے لیے تھی، نہیں، قرآن پاک کی جس طرح خوبی ہے کہ قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ ہر زمانے کے لیے ہیں، مفید ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک آج کل کے دور کے اندر ماشاءاللہ اس کی ریلیونس، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے وہ کیا کریں، جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی رہنمائی کریں گے۔ اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو معاشرے کے اندر تباہی ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وارن کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے پوری سوسائٹی کو، پوری امت کو، اس فتنے سے ڈریں کہ وہ صرف جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو برائی کرتے ہیں، صرف وہ لوگ اس کی زد میں نہیں آئیں گے، بلکہ جب فتنہ آئے گا تو اس کی آگ پورے معاشرے کو لپیٹ لے گی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے وہ اپنے علم کی روشنی میں، اور جن کے پاس اتھارٹی ہے، وہ کیا کریں کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں معاشرے کے اندر ان کو روکیں۔ اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو ذاتی مفادات ہیں، ہمارے گروپ کے مفادات ہیں، قوم کے مفادات ہیں، ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے مفادات ہیں، اگر ہم ان کو پرائرٹائز کریں گے، ان کو زیادہ اہمیت دیں گے، اور اجتماعی جو مفادات ہیں، اسلام کے ہیں، معاشرے کے ہیں، پوری کمیونٹی کے ہیں، ان کو قربان کر دیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تمام امت جو ہے وہ خلفشار سے دوچار ہوگی۔ بدقسمتی سے ہمارے آج کل کے دور کے جو مسائل ہیں، اس وقت جو مشکلات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کو اہمیت دیتے ہیں، اور جہاں قرآن کے اور حدیث نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی مفادات کی بات کی ہے، وہ ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر، امت کے اندر انتشار بڑھتا ہے، اور امت کے اندر اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ایک سبق جو ہمیں یہاں پر یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح کشتی کے نیچے والے حصے جو ہے وہ اپنے لیے آسانی، ان کے لیے کیا ہے کہ جی ان کو اوپر جانے کی زحمت نہ ہو، لیکن اگر وہ اس کے اندر آسانی ڈھونڈتے ہیں اور نیچے سوراخ کر لیتے ہیں اور اوپر والے ان کو نہیں بچاتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ تمام دونوں کے دونوں جو ہیں وہ اس کے اندر غرق ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق یہاں ہمیں اس مثال کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی اور ایک دوسری حدیث کے اندر بھی ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ ہر انسان ذمہ دار ہے، اور ہر انسان کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ہر انسان اپنی ذمہ داری کے متعلق اس سے قیامت والے دن جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ اس لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے کہ جس کے نتیجے میں پوری قوم کو انتشار سے دوچار ہونا پڑے، پوری قوم کو تباہی و بربادی سے دوچار ہونا پڑے۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس علم ہے وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر کہ آج کل کے مسلمانوں کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ جن کے پاس فکر ہے، جن کے پاس علم ہے، جو جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس طرح کا کام کریں گے اور وہ قوم کی نگرانی نہیں کرتے ہیں تو وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اور جواب دہی کے اندر یہی ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا فرمائی تھی حکمران کے طور پر، عالم کے طور پر، کہ اللہ نے آپ کو عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، لیکن آپ نے قوم کے اندر جو کمزوریاں تھیں، جہاں پر مطلب ہے کہ برائیاں تھیں، غلط باتیں تھیں، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ تو امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے کہ آپ نے دین کو، علم کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کا استعمال کرنا ہے، اور اس کا استعمال کرنا ہے قوم کی اور امت کی بہبود کے لیے۔ تو آج اس خوبصورت مثال کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دوسری مثال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔